سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اب متھرا پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ متھرا ہندوؤں کے مشہور اوتار کرشن جی کی جائے پیدائش تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق متھرا دیوتاؤں نے تعمیر کیا تھا۔ شہر بہت مضبوط تھا۔ اس کے 2 دروازے دریا کی جانب تھے اور شہر میں داخل ہونا آسان نہ تھا۔ وہاں 1000 مندر تھے جو پختہ تھے اور لوہے کی سلاخوں سے بندھے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان ایک بہت بڑا مندر تھا۔ ہزاروں پختہ اور شاندار مکانات شہر کے اندر موجود تھے۔ دراصل اپنے اوتار کرشن ہی کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ متھرا شہر کو بڑا مقدس اور قابل عزت خیال کرتے تھے، اس لیے کہ کرشن کو وہ اپنا اوتار سمجھتے تھے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ان کے 10 اوتار ہیں۔ ان کا پہلا اوتار مچھلی کی صورت میں، دوسرے اوتار کچھوے کی صورت میں، تیسرا اوتار سور کی صورت میں، چوتھا اوتار انسان اور شیر کی مرکب صورت میں، پانچواں اوتار مورنے کی صورت میں، چھٹا اوتار رام کی صورت میں، ساتواں اوتار رام چندر کی صورت میں، آٹھواں اوتار کرشن کی صورت میں، نواں اوتار بدھ کی صورت میں، اور ابھی ان کا 10واں اوتار آئے گا اور اس کا نام وہ کالکی اوتار رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے وشنو نے 9 اوتار لیے۔ جب کہ دنیا کی اخلاقی حالت خراب ہو جاتی ہے تو خدا اس کی اصلاح کے لیے حیوان یا انسان کی صورت میں زمین پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس نظریہ کی بنا پر بعض دیگر مذاہب ہندو مذہب میں ضم ہو گئے، مثلاً بدھ مت اور بھاگوت مذہب۔ جہاں تک ہندوؤں کے اوتار کرشن کا تعلق ہے تو کرشن متھرا میں پیدا ہوئے، جو دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ ان کے والد کا نام واسودیو اور والدہ کا نام جیوکی تھا۔ اس وقت متھرا کا حکمران راجا کنس تھا، جس کی رعایا اس کے ظلم و ستم اور بے رحمی اور ناانصافی کی وجہ سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ کسی نجومی نے اسے بتایا کہ اس کی بہن دیوکی کا 8واں لڑکا اس کا قاتل ہوگا۔ اس نے فوراً اپنی بہن کو مار ڈالنے کا قصد کیا، لیکن وہ محنت سماجت کر کے اس شرط پر رہا ہوئی کہ وہ اپنی ہر لڑکی کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ کے سپرد کر دیا کرے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے محل میں قید رکھا۔ دیوکی کے بدن سے 7 لڑکے پیدا ہوئے جو راجا کے حوالے کر دیے گئے۔ اس بے رحم نے سب معصوم بچوں کو قتل کرا دیا۔ جب 8واں بچہ کرشن پیدا ہوا، واسودیو فوراً اسے کپڑے میں لپیٹ کر محل سے نکلا اور گوکل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ان کا دوست نند جی رہتا تھا۔ وہ شیر فروش فرقہ کا سردار تھا۔ اپنے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا۔ اس کی بیوی جسودھا بھی عمدہ اخلاق کی مالک تھی۔ واسودیو نے اپنے فرزند کو نند جی کے حوالے کیا۔ جس وقت واسودیو اپنے بچے کو لے کر گوکل پہنچا تو نند جی کے ہاں بھی لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوست کی لڑکی کو لے کر متھرا روانہ ہو گیا۔ تیسرے روز کنس کو معلوم ہوا کہ اس کی ہمشیرہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جسودھا نے کرشن مہاراج کی خوب دیکھ بھال کی اور والدین کی محرومی کا احساس نہ ہونے دی۔ بہت جلد وہ اپنی بہادری اور خوش خلقی کی وجہ سے گوکل اور اس کے نواحی علاقوں میں مشہور ہو گئے۔ ایک دن اہالیہ گوکل ایک بڑے یگ کی صورت میں مصروف تھے۔ اس زمانے میں اندر دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کی خوشنودی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی جاتی تھیں۔ اس موقع پر کرشن جی نے ایک ایسا واز کیا جو اس وقت مروجہ مذہب اور عقیدے کے خلاف تھا۔ اس موقع پر کرشن نے نند جی سے دریافت کیا کہ یہ انتظام کس لیے ہو رہا ہے اور آپ کس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ نند جی نے جواب دیا کہ ملک کی رسم و رواج کے مطابق اندر دیوتا کے حضور قربانی دی جائے گی تاکہ وہ خوش ہو کر بارش برسائیں اور فیصلیں اچھی ہوں۔ اس وقت شری کرشن نے کہا، اے بزرگوار، اللہ کی پرستش ایک فعل ابس ہے۔ انسان کی خوشی اور راحت کا سرچشمہ اس کے افعال اور اعمال ہیں اور دنیا میں اعلیٰ شے اعمال ہیں، اسی پر زندگی کا انحصار ہے۔ جب کرشن اپنے نظریات کی وجہ سے مشہور ہو گئے تو راجا کو خوف لاحق ہوا اور کرشن کو ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ جب راجا کو یہ علم ہوا کہ کرشن نند کی فرزند نہیں بلکہ اس کی ہمشیرہ کے لڑکے ہیں تو وہ خوفزدہ ہوا۔ اب کرشن کو قتل کرانا بھی آسان نہ تھا کیونکہ وہ تمام قلمرو میں مشہور ہو چکے تھے۔ ہر آدمی ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب کرشن کو دغا سے قتل کرانے کا مصمم ارادہ کر لیا گیا۔ ایک شخص اکرور متھرا میں رہتا تھا، اس کے شری کرشن کے ساتھ نہایت ہی دوستانہ تعلقات تھے۔ راجا نے اس کو بلا کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کرشن میری ہمشیرہ کے فرزند ہیں۔ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ گوالوں کے لڑکوں میں زندگی بسر کرے۔ تم جاؤ اور اس کو محل میں لے کر آؤ تاکہ وہ شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرے۔ اکرور پیغام لے کر گوکل پہنچا اور اس نے کرشن کو اس بات کی طرف مائل کیا کہ وہ متھرا جا کر راجا کے پاس زندگی بسر کرے۔ چنانچہ کرشن اہل گوکل کو غم کی وادی میں چھوڑ کر اب اپنے دوست کے ساتھ متھرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راجا نے کرشن کا نہایت ہی تذکو احتشام کے ساتھ استقبال کیا اور اس کی آمد کی خوشی میں مختلف تفریحوں کا انتظام کیا۔
ان کھیلوں میں موقع بازی کی لڑائی بھی تھی۔ اس میں کرشن کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی اور موقع زنوں سے راجا نے خفیہ طور پر کرشن کو ہلاک کر دینے کے لیے کہہ دیا تھا۔ چنانچہ کرشن بھی اس معاملہ کو تاڑ گئے۔ انہوں نے نہایت ہی آسانی سے موقع باز کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد راجا کنس پر حملہ کیا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ آخر لوگوں نے متفقہ طور پر سری کرشن کو تخت پر بٹھا دیا۔ کرشن نے پھر کہن سالہ راجا اگرسین کو، جسے راجا کنس نے قید میں ڈال رکھا تھا، طلب کیا اور اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس موقع پر یکایک کرشن کی طبیعت میں انقلاب آیا اور انہوں نے ایک رشی کے مکان پر علوم فلسفہ و الہیات، سیاست، مدن اور اصول و حکمت کی تعلیم پانا شروع کر دی۔ ان علوم کے ساتھ انہوں نے فن تیر اندازی، سپہ گری اور جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ جن دنوں کرشن ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے متھرا سے باہر تھے، ان کی غیر موجودگی میں ایک ہمسائے راجا جراسندھا نے متھرا پر چڑھائی کی اور اس راجا کی 2 بہنیں مرنے والے راجا کنس کے عقد میں تھیں۔ اپنے بہنوئی کا بدلہ لینے کے لیے راجا نے متواتر 18 حملے کیے، ہر دفعہ شکست کھائی۔ 18ویں دفعہ جراسندھا نے طاقتور شودر کال بہن کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ شمال کے پہاڑی شودر اس کے لشکر میں شامل تھے۔ جب کرشن کو راجا جراسندھا کی قیادت میں ایک لشکر جرار کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً سمندر کے ساحل پر ایک نیا شہر دوارکا تعمیر کرایا، جس پر قبضہ کرنا مشکل تھا اور محاصرہ کے وقت تھوڑا سا لشکر بھی اس کا دفاع کر سکتا تھا۔ چنانچہ متھرا کے تمام مرد، عورتیں اور بچے اس شہر میں بھیج دیے۔ میدان جنگ میں کال بہن کرشن کے ہاتھوں مارا گیا اور دشمن کے سپاہ کے پاؤں اکھڑنے ہی والے تھے کہ جراسندھا کرشن کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور سب بہادر میدان جنگ سے بھاگ نکلے، مگر کرشن کسی تدبیر سے دوارکا پہنچ گئے۔ الغرض کے چند ہی سالوں میں کرشن نے سب حکمرانوں پر فوقیت حاصل کر لی، یہاں تک کہ کورو اور پانڈو جو ہند کے شہنشاہ تھے، وہ بھی کرشن کے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کرشن عمر بھر ظلم و ستم اور بے انصافیوں کے خلاف سینہ سپر رہے اور غریبوں اور مظلوموں کے حامی اور ناصر بنے۔ ایک دفعہ راجا یدھشٹر نے اپنی فتوحات کو شہرت دینے کے لیے راجا سوجاگ کرنے کا ارادہ کیا۔ راجا یدھشٹر کوئی بھی کام شری کرشن مہاراج کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ کاسد نے مہاراج کو بلایا۔ اسی اثناء میں کرشن کے پاس چند مکید شہزادوں کا پیغام آیا کہ وہ یک بد کردار ظالم راجا جراسندھا کی قید میں گل سڑ رہے ہیں۔ یہاں سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، صرف آپ ہی ہمیں یہاں سے نجات دلا سکتی ہیں۔ جب کرشن راجا یدھشٹر کے پاس پہنچے تو انہوں نے راجا کو پہلے راج سجگ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا، اے بادشاہ، آپ جنگی طاقت اور جہاں دارانہ خوبیوں کی بدولت سب شاہوں کے مقابلہ میں شہنشاہ عالی مرتبت ہیں۔ اگر چند ستم رسیدہ تاجور جراسندھا کے قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں، اپنی رہائش سے مایوس ہو کر دائم الحمس قیدیوں کی طرح بادشاہ اور نامراد قیدیوں کی طرح زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، جب تک جراسندھا ہے وہ اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئے گا اور نئے نئے فتنے اور ہنگامے برپا کرتا رہے گا۔ اس لیے میری رائے میں پہلے اس جراسندھا سے نمٹ لیا جائے، پھر سوجگتی رسم ادا ہو۔ آخر یہ طے پایا کہ کرشن، ارجن اور بھیم تینوں جائیں اور دست بدستہ لڑنے کی درخواست کریں۔ ارجن، بھیم اور یدھشٹر تینوں بھائی تھے اور پانڈو تھے۔ چنانچہ برہمنوں کے بیس میں وہ راجا جراسندھا کے پاس گئے اور دست بدست لڑائی کا چیلنج دیا۔ راجا نے بھیم کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اظہار کیا۔ آخرکار اہل شہر کے سامنے مقابلہ ہوا، راجا مارا گیا اور قیدی شہزادوں کو وہاں سے رہائی دلوائی۔ پانڈوؤں اور کوروں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ پانڈو مظلوم تھے، انہوں نے سری کرشن کی مدد لی اور کوروؤں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کوروؤں اور پانڈوؤں کی لڑائی کے بعد شری کرشن کو ایک اور مارکا پیش آیا جس میں خوب قتل و غارت ہوئی۔ کرشن ان بے کفن لاشوں پر نگاہ ڈال کر ایک طرف چل دیے۔ ایک جنگل میں پہنچ کر ایک درخت کے نیچے سوئے۔ وہاں سے ایک شکاری کے گزر ہوا۔ اس نے دور سے گھنے درختوں میں سمجھا کہ کوئی شکار ہے۔ اس نے فوراً نشانہ لگایا اور شری کرشن مہاراج کو ابدی نیند سلا دیا۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا شری کرشن ہی سے منسوب کی جاتی ہے کہ یہ ان کی لکھی ہوئی ہے اور ان کی تصنیف کردہ ہے۔ کرشن کی لکھی ہوئی کتاب گیتا خدا کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کا نہ کوئی شروع ہے اور نہ کوئی آخر، وہ سب میں بسا ہوا ہے اور سب سے الگ ہے اور وہ سب کے دلوں میں ہے، پر وہ خیال کی پہنچ سے بھی پرے ہے۔ آدمی کا دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا اور نہ اس کی زبان اسے بیان کر سکتی ہے۔ وحدانیت سے متعلق گیتا کہتی ہے کہ خدا کی پرستش کی تعلیم دینی چاہیے اور ایک خاص طریقہ عمل پیش کر دیا، یعنی انسان کو نتیجہ سے بے نیاز ہو کر اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کے اتار کرشن جی ہی کے شہر متھرا پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ متھرا شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا، اس لشکر کو جب سلطان محمود غزنوی کے آنے کی اطلاع ملی تو لشکر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح اس لشکر نے سلطان محمود غزنوی کا کام خود ہی آسان کر دیا اور سلطان فاتح کی حیثیت سے متھرا شہر میں داخل ہوا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ متھرا شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی کو
5 سونے کے بڑے بت اور 200 سونے کے چھوٹے بت مندروں سے دستیاب ہوئے۔ سلطان نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بت کی آنکھ میں یاقوت کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے، اس کا وزن 45 مشکال تھا۔ سونے اور چاندی کے بتوں کا بوجھ 100 اونٹوں نے اٹھایا تھا۔ مشکال کا وزن 4.5 ماشا تھا۔ سونے کا سکہ اسلامی ممالک میں راج تھا، وہاں سے محمود کو مال غنیمت میں 9730 مشکال سونا ملا۔ متھرا سے سلطان محمود کو جو کچھ ملا اسے سمیٹ کر سلطان محمود نے اپنے لشکر کے ساتھ بندرابن کا رخ کیا، اور بندرابن والوں پر بھی سلطان محمود کا ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ لڑے بغیر ہی انہوں نے بندربان خالی کر دیا۔ چنانچہ وہ شہر بھی لڑے بغیر اور بغیر کسی نقصان کے سلطان کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ ان ساری کارروائیوں کے بعد سلطان ہر چیز کو سمیٹتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز عبداللہ کراتگین، کوشل اور احمد نیالگین تینوں غزنی شہر میں عبداللہ کراتگین کی حویلی کے سامنے رکے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ عبداللہ کراتگین آگے بڑھ کر اپنی حویلی کے دروازے پر دستک دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ حویلی کا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا عبداللہ کراتگین کا چھوٹا بھائی سنجر تھا، اور اس کے ساتھ عبداللہ کراتگین کی بہن خسار، سنجر کی بیوی ارجان، عبداللہ کراتگین کا بہنوئی عثمان اور احمد نیالگین کی بیوی باشان سب کھڑے سب مسکرا رہے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین کوشل کی طرف اشارہ کر کے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا بھائی سنجر بول اٹھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ یہ نہ بتائیے گا کہ یہ ہماری بہن کوشل ہے اور آپ کی بیوی ہے، اس کی ہمیں خبر ہو چکی ہے۔ ہندوستان سے جو لوگ وقفہ وقفہ سے ادھر آتے رہتے ہیں وہ ہمیں اطلاع کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی شادی کوشل سے ہو چکی ہے۔ ہم تو بڑی بے چینی سے آپ دونوں کی آمد کے منتظر تھے، اور پھر آج جب لشکر آیا تو ہمارے انتظار کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ ہم سب یہاں دروازے کے پاس کھڑے تھے اور یہ ٹھان رکھی تھی کہ جو ہی آپ تینوں حویلی کے سامنے آ کر اپنے گھوڑوں سے اتریں گے، ہم ایک دم حویلی کا دروازہ کھول دیں گے۔ سنجر کے ان الفاظ پر جہاں عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین مسکرا رہے تھے، وہاں کوشل بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر کوشل کو مخاطب کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، کوشل، یہ میرا بھائی سنجر ہے، اس کے ساتھ ارجان اس کی بیوی ہے، ارجان کے ساتھ ارجان کی بھابھی احمد نیالگین کی بیوی باشان ہے، اور سنجر کے پہلو میں جو کھڑی ہے وہ میری بہن خسار ہے۔ پھر عبداللہ کراتگین نے کوشل کو اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ جو ہی کوشل دروازے سے اندر گئی، خسار بھاگ کر آگے بڑھی اور اس نے کوشل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کا چہرہ چوما۔ اس کے بعد باشان اور ارجان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر سنجر حرکت میں آیا۔ عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین کے علاوہ کوشل اور تینوں کے گھوڑے وہ استبل کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ ارجان، باشان اور خسار حسین و خوبصورت کوشل کو اپنے ساتھ لپٹائے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جا رہی تھی۔ عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ متھرا اور بندرابن کی شاندار فتح کے بعد چند ہفتوں تک سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی میں ہی قیام کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی، اس لیے کہ وہ ایک بہترین منصف اور ایک عمدہ فرمانروا تھا۔ اس کے علاوہ مورخین لکھتے ہیں کہ محمود بڑا عادل اور انصاف پسند فرمانروا تھا، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کا دورہ کرتا رہتا تھا تاکہ اسے مختلف علاقوں کے حالات سے آگاہی ہوتی رہے، اہلکار چوکس رہیں اور اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ اس نے سوداگروں اور دکانداروں کی نگرانی کے لیے جا بجا افسر مقرر کیے۔ کوئی تاجر مول تول میں گاہک کو دھوکہ دیتا تو پکڑا جاتا اور اسے سزا دی جاتی۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت بڑی مضبوط ہو چکی تھی۔ ساری سلطنت میں امن و امان تھا، سڑکیں محفوظ تھیں اور لوگ خوشحال اور مطمئن تھے۔ دوسری خوبیوں کے علاوہ سلطان محمود علماء اور شعراء کا بڑا قدردان تھا، احکام شریعت پر بھی پوری طرح عمل کرتا تھا، لیکن تعصب اور مذہبی تنگ نظری سے ہمیشہ اس کا دامن پاک رہا۔ اس نے ہندوؤں کی اچھی خاصی بڑی تعداد کو اپنے لشکر میں شامل کر کے اپنے لشکر کا ایک حصہ ان پر مشتمل کیا تھا، اور یہ لشکر غزنی ہی میں رہتا تھا اور بڑی آزادی سے اپنی مذہبی رسمیں بجا لاتا تھا۔ اس نے کبھی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی کے انتظامات و فتوحات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کرنے کا سہرا محمود ہی کے سر ہے۔ اس نے اوپر تلے ایسے میدان مارے، ایسے حملے کیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی۔ ہندو شاہی خاندان اتنا طاقتور تھا کہ کابل اور غزنی پر فتح کا پرچم لہرانے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن سلطان محمود نے ان کا زور توڑ کر ایک طرح سے ہندوستان کے محدود علاقوں میں محصور کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے پنجاب میں بھی قدم جمانے شروع کر دیے تھے اور وہاں اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان محمود میں بڑی خوبیاں تھیں۔ وہ بڑی سختی سے اسلام کا پابند تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا اور ہر روز قرآن مقدس کی تلاوت کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا شجاع اور بہادر تھا، خطرے کے وقت ذرا نہ گھبراتا تھا اور کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آن پڑے ہمت نہ ہارتا تھا۔
میدان جنگ میں لشکر کے آگے آگے نظر آتا اور بڑھ چڑھ کر تلواریں مارتا تھا۔ اس کی ذاتی شجاعت کی وجہ سے لشکریوں کے حوصلے بڑھتے تھے اور وہ جان توڑ کر لڑتے تھے۔ سلطان محمود نے نہ صرف فتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا بلکہ علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور اپنے دربار میں زمانے بھر کے منتخب شعراء اور علماء و فضلاء جمع کر دیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ برگزیدہ شعراء کا جو جگمٹا محمود کے دربار میں تھا، ایران اور توران کے کسی دوسرے فرمانروا کو میسر نہیں ہوا تھا۔ ان شعراء کی بزلہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جن شعراء نے سلطان محمود کے دربار میں شہرت پائی، ان میں فردوسی، انصری، ارشدی اور عمر فرقی خاص طور پر قابل مشہور ہیں۔ اسی زمانہ میں البرونی ہندوستان میں آئے اور ہندوستانی علوم اور رسوم کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد اس علاقے اور ہندوستان کے متعلق ایک نہایت اہم اور سیر حاصل کتاب لکھی۔ سلطان محمود غزنوی بہت دل گردے کا مالک تھا اور زبردست قوت ارادے کا انسان تھا۔ بڑے سے بڑے مارکا میں بھی وہ کبھی گھبراتا نہ تھا۔ اپنے لشکریوں کا بہترین خیال رکھتا تھا۔ لشکریوں کو ہر 3 ماہ کے بعد تنخواہ ملتی تھی۔ دوران جنگ عساکر کے اہل و عیال کی خبرگیری بھی اپنے ذمہ سمجھتا تھا۔ فتح کے بعد تمام مال غنیمت جمع کرتا اور اسلامی روایات کے مطابق اس کی تقسیم کرتا۔ تقسیم غنیمت کے سلسلہ میں ہمیشہ اس نے شرعی طریقہ مد نظر رکھا۔ پیادے کو سوار سے دگنا حصہ ملتا اور غنیمت کا 5واں حصہ سلطان کے خزانے میں بھیجا جاتا۔ شروع میں اس کے لشکر کی تعداد کم تھی، لیکن اب اس کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی اور جنگ کے دوران رضاکاروں کی شرکت سے اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کے لشکر کے عہدوں کی تقسیم کچھ اس طرح تھی۔ سوار یا پیدل جوانوں کا افسر خیلتاش کہلاتا تھا، 100 جوانوں یا پیدلوں کا افسر قائد، 500 سواروں یا پیدلوں کا افسر سرہنگ، 1000 حاجب اور بڑے لشکریوں کا کماندار سالار کہلاتا تھا۔ سلطان محمود کو اپنے سالاری اور فن حرب کی مہارت پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ اس کے لشکر میں عرب، مغل، سلجوق، ترک، افغان، غوری، ہندی سب قسم کے لوگ تھے، مگر محمود کی زندگی میں اس لشکر نے کبھی بغاوت اور حکم عدولی نہ کی اور ہمیشہ نازک اور خطرناک حالات میں بھی اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی نے جہاں اپنی سلطنت کے بہترین انتظام اور انصرام کی طرف دھیان دیا، وہاں وہ لشکر کے مسائل سے بھی بخوبی واقف ہونے کے باعث تنظیم و تربیت اور دیگر انتظامی معاملات میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ لشکریوں کی دیکھ بھال اور بہبود کے علاوہ جانوروں میں سے گھوڑوں کی دیکھ بھال اور اسلحہ و سامان رسد و حرب وغیرہ کے ذمہ داروں پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر سال کم از کم ایک بار اپنے سارے لشکریوں کا معائنہ کرتا۔ سلطان بنفس نفیس اس معائنے میں شرکت کرتا۔ کمزور جانوروں کو چراگاہوں میں اور ہاتھیوں کو موٹا ہونے کے لیے ہندوستان بھیج دیا جاتا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی سکندر اعظم کی طرح ایک خوش بخت نوجوان تھا، جس کے قابل اور منتظم باپ نے اس کے ورثہ میں بہت بڑی سلطنت دی تھی۔ سکندر کی طرح محمود کو بھی اپنے باپ کی طرف سے ایک جرار، آزمودہ کار اور منظم لشکر ملا۔ سکندر کی طرح محمود کو بھی بچپن سے ہی نہ صرف تربیت گاہ اور ورزش کے اکھاڑے نے فن سپہ گری کا ماہر بنایا، بلکہ ابھی وہ 7 برس کا بھی نہ ہوا تھا کہ اس کو اپنے حکمران اور سپہ سالار باپ امیر سبکتگین کے ہمراہ خراسان کی مہم میں شرکت کرنا پڑی۔ اس طرح سلطان محمود نے 15 برس کی عمر میں غور اور دیگر جنگوں میں اپنی شمشیردنی اور بہادری کا جوہر دکھا کر اپنا یہ مستقبل متعین کر لیا تھا کہ وہ دنیا کا ایک عظیم فاتح ہوگا۔ اس کے علاوہ غزنی شہر کو مضبوط اور خوبصورت بنانے میں بھی سلطان محمود غزنوی کا بڑا ہاتھ تھا۔ ایک روز کوشل اپنی حویلی کے دیوان خانہ میں خسار، باشان، ارجان، عثمان اور سنجر کے ساتھ بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی، جبکہ عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین دونوں سلطان کے بلانے پر اس کی طرف گئے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو عبداللہ کراتگین کی بہن خسار کو اچانک کچھ خیال آیا اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کوشل میری بہن، اس موقع پر میں اگر تم سے ایک بات کہوں تو مانو گی، اور یہ کہ تم برا بھی محسوس نہیں کرو گی۔ خسار کے ان الفاظ کے جواب میں کوشل نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، خسار میری بہن، تم کس قسم کی گفتگو کر رہی ہو؟ تمہاری حیثیت میری سکی بہن کی سی ہے، اس لیے کہ تم میرے شوہر کی بہن ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ اگر تم اس طرح کا سوال مجھ سے کرتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اس گرد کا فرد خیال نہیں کرتی۔ اس لیے کہ خسار نے چونک کر کوشل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، ساتھ ہی کہنے لگی، میری بہن ایسی بات نہیں ہے اور آئندہ ایسے الفاظ بھی ادا نہ کرنا۔ تم اس حویلی کی مالک ہو اور یہ گھر تمہارا ہے۔ بس میں ایک موضوع پر تم سے وضاحت کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری بہن انکار نہیں کرے گی۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کے اتنے بڑے علاقے پر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کی حکومت رہی ہے، کہ تمہارا خاندان شروع سے ہی ان سرزمینوں کا رہنے والا تھا، یا
یہاں تک کہتے کہتے خسار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کوشل کے خوبصورت سرخ لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ کہنے لگی، خسار میری بہن، تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میرا خاندان شروع سے ہی ہندوستان کا رہنے والا نہیں ہے۔ یوں جانو ہندوستان میں ہم راجپوت کہلاتے ہیں، اور میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ راجپوت ہندو قوم نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ منگول اور ترک ہیں جو مسلمانوں کی آمد سے کچھ پہلے ہندی قوم میں شامل ہوئے تھے۔ دراصل جنوبی راجپوت ہندوستان کی غیر آریائی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں بدھوں کی حکومت اور سلطنت کمزور ہو کر بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، تو برہمنی مذہب کے ماننے والوں، یا یوں کہیے کہ برہمنوں نے بدھوں کی حکومت کے اس ذوق سے فائدہ اٹھانے اور قدیم عہد میں، جسے منو کا عہد بھی کہتے ہیں، اس کے برہمنی اقتدار کو پھر واپس لانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشش رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کوشش کی کامیابی کا انحصار بہت کچھ جنگی طاقت پر تھا۔ چنانچہ منو کے زمانے کی تقسیم کے موافق چونکہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کی اقوام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا چکا تھا، جو برہمن، چھتری، ویش اور شودر کہلاتے تھے۔ چنانچہ منو کے زمانے کی تقسیم کے موافق ہی چھتری لوگ طاقت کے وارث اور جنگی کاموں کے لیے مخصوص تھے، اور برہمن، چھتری، ویش، شودر کی تخصیص بالکل غیر فطری تقسیم کے موافق تھی۔ چھتریوں کی نسل کو چونکہ پرشرام تخم سوخت کر چکا تھا، لہٰذا برہمنوں نے اب بدھ مذہب اور حکومت کو مٹانے کے لیے ایک نئی جنگی قوم تیار کر کے اس سے وہ کام لیا جو چھتریوں سے لیا جاتا تھا۔ یہ نئی قوم منگولوں اور ترکوں کے جنگی قبائل اور غیر آریاؤں یعنی شودروں کے ذی حوصلہ اور بہادر لوگوں کو اپنا ہمدرد اور ہواخواہ بنا کر تیار کی گئی، اور ان کو راجپوت کا خطاب دیا گیا۔ یہ منگول اور ترک اور غیر آریائی یقیناً وہ لوگ تھے جو ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کا پیشہ رکھتے تھے۔ ان کو برہمنوں نے اپنی سیاست میں شریک کر کے باقاعدہ طور پر اپنی قوم اور مذہب کا ایک رکن بنا لیا۔